جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ شیخ میرا وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ میں اپنے کالج میں رہتا ہوں، لیکن جہاں میں کالج میں رہتا ہوں ہاسٹل میں، تو وہاں جو ہے وہ یہاں افطار سب لوگ کرتے ہیں ایک ساتھ. تو ایک اہل حدیث بھائی ہیں جو وہ کرتے ہیں بالکل رائٹ ٹائم پہ افطار کرتے ہیں، لیکن ان کے رائٹ ٹائم کرنے سے ہم لوگ تھوڑا 2 منٹ لیٹ کرتے ہیں. وہ ہم الحمد للہ ہم بھی اہل حدیث ہی ہیں، لیکن ہم 2 منٹ لیٹ کرتے ہیں وہی جو وقت یہاں دیا ہوا ہے. تو ان کے کرنے سے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کافی کیوس مچ جاتا ہے، یعنی جہاں ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور کافی ایک اس کو بولتے ہیں فتنہ اور لڑائی، اور ایک ہم لوگ غصہ گستی ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہے، یہ عمل بہتر ہے کہ انسان جو ہے تھوڑا جو وقت ہے جو لوگ کر رہے ہیں انہیں کے ساتھ کر لی جائے؟ نہیں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ دیکھیے جس چیز پر وہ عمل کر رہے ہیں، آپ کے ساتھی آپ کے دوست جو بالکل ٹائم پہ کرتے ہیں، وہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اور اس کا اجر انہیں ملے گا. ایک سے زائد حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کہ یہ امت اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی. افطار میں جلدی کا مطلب ٹائم ہونے کے بعد ویٹ نہیں کرے گی. سورج غروب ہونے کے بعد اپنی جانب سے شریعت میں اضافہ کر کے احتیاط نہیں ڈالے گی. احتیاط کیا ہے؟ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، یہ احتیاط ہے. اپنی جانب سے منمانی احتیاط نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں جو چیز صراحت کے ساتھ آئی ہے اس پر عمل درآمد کرنا، یہ احتیاط ہے. تو وہ جو آپ کے ساتھی ہیں بالکل وہ صحیح پر ہیں. بس اتنا وہ کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر تم لوگ اس سنت کو چھوڑ رہے ہو، میں اس پر عمل کر رہا ہوں، اور دقت ہو رہی ہے، کوئی فتنہ اتنا ہونے والا ہے، تو ایسا ہے آپ لوگ افطار کیجئے، میں الگ کہیں کر لیتا ہوں. جماعت کے ساتھ بیٹھنا، اب بھیڑ کے ساتھ رہنا، یہ کوئی حق کی پہچان نہیں ہے. میں اکیلے رہوں گا، سنت پر عمل کروں گا. آپ لوگ افطار کیجئے، میں کہیں اکیلے کر لیتا ہوں. جی ٹھیک ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ 2 منٹ ہی تو لیٹ ہو رہا ہے تو انسان احتیاطاً کر لے، تو اس میں کیا دقت ہے؟ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے اہل حدیث میں لوگ بھائی کہتے پھر وہی بات، آپ بتائیے کہ یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث کیوں آئی؟ ما عجل الفطر، ہیں جب تک افطار میں جلدی کریں گے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد فوراً افطار کرو، جلد بازی کرو. ہم کہہ رہے ہیں نہیں، 2 منٹ احتیاط. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احتیاط کرنے والے ہیں ہم اور آپ، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جی سر. یہ بالکل غلط ہے، بالکل. اور یہ آپ ایک چیز سمجھ لیجئے، یہ جو لوگ احتیاط کی بات کرتے ہیں تو جانتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ آپ بتائیے کچھ، نہیں کیا پتہ شیخ، اندازہ ہے آپ کا کیوں جہاں کرتے ہیں؟ میرے کو لگتا ہے کہ فقہ حنفیہ میں ہی کچھ ہے ایسا، اس کی تقلید میں کرتے ہیں. وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے ائمہ نے جو کہا ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے، کسی طرح نہیں چھوڑنا ہے. چاہے 1000 حدیث آ جائے اس کے خلاف، اسے نہیں چھوڑنا ہے، قطعاً نہیں چھوڑنا ہے. مذہب پر کہیں ضرب نہیں آنی چاہیے. حدیث کو توڑو مروڑو، الگ الگ نام دو، تعویل کرو، توجیہ کرو، کچھ بھی کرنا پڑے سب کچھ کرو. مذہب پر کہیں ضرب نہیں آنی چاہیے. اور اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کو آئے دن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ انہی میں سے کئی سارے لوگ نکل کر کے ان کی مخالفت کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کئی سارے ان کے جو سمجھدار قسم کے علماء ہیں وہ مخالفت کہتے ہیں نہیں یہ چیز ثابت نہیں ہے. تو وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنے مذہب کے لیے کرتے ہیں. اور ہمارے علماء نے، بزرگوں نے کوئی بھی بات کہی ہے، اگر ان کی کوئی بات کسی نص سے، کسی دلیل سے ٹکرا رہی ہے، ادب اور احترام کے ساتھ ان کی بات کو رکھیں گے سائیڈ میں، عمل کریں گے کتاب و سنت پر. تو نبی کہہ رہے ہیں ما عجل الفطر، کہ جب تک افطار میں جلدی کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں 2 منٹ احتیاطاً تاخیر کر لینے میں کیا دقت ہے؟ تو بھائی کرو آپ احتیاطاً تاخیر. آپ کہہ رہے ہو کہ یعنی نبی اور ان کے صحابہ وہ احتیاط نہیں کر رہے تھے، ہم احتیاط کریں گے اپنی طرف سے. یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانے والی بات ہے کہ نہیں؟ حدیث صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں افطار میں جلدی کرو، ہم کریں نہیں 2 منٹ ہم تاخیر کریں گے. یہ بھائی آگے بڑھ جانے والی ہی بات ہے. ٹھیک ہے شیخ.